السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک میت و انہم میتون۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو یہ بڑی اہم ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو ناظرین ایک ایسا مقت و فکر بھی ہے، وہ لائٹنگ، لڈیے، پنگڑے ڈالنے کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے۔ آیا کہ ناظرین یہ جو چیزیں، یہ جو بدعات کی جاتی ہیں، کیا یہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ کیا اس کا ثبوت قرآن حدیث سے ملتے ہیں؟ تو خیر ناظرین، ہم آپ کو چند علماء کی اسی والا سے گفتگو سنائیں گے، جن کے اندر بیلوی مقت و فکر کے بھی ہوں گے، دیوبند کے بھی ہوں گے، اہل حدیث بھی ہوں گے، اور انجینئر محمد مرزا صاحب کی بھی ہم آپ کو گفتگو سنوائیں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، اور ناظرین کمنٹس کے اندر اپنی رائے آپ نے ضرور دینی ہے، اور میں ایک طالب علم ہوں، آپ نے میری بھی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، من سلم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور میں بھی آپ کا بھائی ہوں اور آپ میرے بھائی ہیں، تو آپ نے میری اصلاح کرنی ہے۔ تو خیر ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کہندا یار نبی پاک آئے سن، میں کہ بالکل، آخے گئے بھی سن، فوت بھی ہو سن، میں کہ ہاں، تو کہندا آن دی خوشی کر دے، تانوں جان دا غم نہیں ہوندا؟ بظاہر تے گل کر، تسی بھی سن لئی، ہاں یار گل تاں ٹھیک آ، سانوں آن دی خوشی بڑی، جان دا غم نہیں، سانوں تاں رونا بھی چاہیدا ہے۔ ایتھے گل، ایتھے جا کے ساری بڑی اتر گئی۔ انہاں دا کی جواب ہے؟ میں انہوں ایک کوئی گل کی تھی، میں کہ سنگیا مینوں لمیاں نہیں آوندیاں، پر مینوں ایک گل دس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ توں بھی پڑھیا ہے؟ اکھے ہاں جی۔ تو میں کہا آن دا چاہ سانوں چڑھ گیا ہے، اسی چاہ کر لینے ہیں، تو جان دا غم توں کر لے، کام ونڈ لینے ہیں، کوئی کام تو بھی تو کر لا نا، سارے اسی تو نہیں کرنے، تو نہیں کلمہ پڑھیا، غم کر رہا کہ نہیں؟ اکھے میں وہ بھی نہیں کردا، سانوں مشورہ کا دے آستے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ دیکھو نا حضرت سانوں مشورہ دے دیتا ہے، کردا نہیں، وہ کرنا، اکھے نہیں یہ بھی حرام ہے۔ تو میں کہا پھر تانوں مشورہ کیوں دیتا سی؟ چپ۔ دیکھو اے ہوندے نے توتے طرح رٹے رٹائے لوگ، نہ غلط بات ہے۔ ہن میں تانوں اے دا جواب دیواں؟ میں کہنا نہیں تانوں، تسی آپ ہی بول پینا۔ میں کہا گل سن، اے پھکی کتے ہور ویچی، امام احمد رضا دے غلاماں دے سامنے تیری نہیں وکنی۔ اے جڑے داتا صاحب دا لنگر کھان والے نے نا، انہاں دے سامنے تیری پھکی ہے، 11ویں دے بنن والے انہاں دے سامنے نہیں وکنی۔ کہ کیوں؟ میں کہا نبی دے جان دا غم او کرے جے دا نبی مر گیا، تو جنہاں دا ہے ہی زندہ۔ کمال والی گل ہے یار، تینوں آئی چاہیے اس مسئلے دی سمجھ نہیں آئی؟ اسی موت دے قائل ہاں، موت آئی ہے، پر میرے نبی کل بھی زندہ سن، میرے نبی روزے چ اج بھی زندہ نے۔ تو کڑیاں گلاں کرن دے ہیں؟ وہ جی کداں؟ میں کہا مینوں دس شہید زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ بالکل۔ تو میں کہا شہید قبر چ زندہ ہے یا تسی باہر رکھ دے ہو؟ نہیں شہید ہو جو قبر چ رکھی دا ہے۔ تو میں کہا زندہ ہے؟ کہ ہاں، دوسرے سپارے چلا نے آکھیا مردہ تسی کہہ ہی نہیں سکتے، کی کہنا؟ زندہ بل احیاء۔ تو میں کہا شہید قبر چ جا کے زندہ ہو سکتا ہے، یہ رتبہ تو سونے پھر گھٹ ہے، میرے نبی دا تو سارے نبیاں تو بھی ود ہے، تو پھر میرے نبی نہیں زندہ ہو سکتے؟ یقین کرو حضرت، پتہ نہیں تواڈے کوئی اداں دا دانا نہ بیٹھا ہوئے، ناراض نہ ہویا جے، میں گوجرے شہر تقریر پیا کراں، ٹوبے دے نال گوجرا ہے اپنے شہر دے نال ہی، وچوں منڈا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جماعت اسلامی دا سی، کہنا مولوی صاحب صبر صاحب میری ایک بات کا جواب دے، میں PhD ڈاکٹر ہوں۔ میں کہہ دا مطلب تو فارغ ہے، ناراض نہ ہونا۔ جڑا کو چار جماعتاں بہتیاں پڑھ جائے، چند بندے ہوندے جے جڑے کو سدھی لین تے رہندے نے، تو پڑھ پڑھ کے ہل جاندے نے۔ جے کو بہتا پڑھیا لکھیا بیٹھا مینوں معاف کر، تو جے حضور دا عاشق ہے تو میرے سر دا تاج ہے، تے جے تم ہی ہے نہیں، یہ کیوں یوں کیوں فارغ ہے پھر میرا پوت۔ PhD یہ دا مطلب ہوندا پی مانا پراں ہٹ، ایچ مانا ہٹ ہوئے، تے دال دا مانا دفع ہو۔ تینوں کی اے جڑا حضور دا دشمن وہ دی گل کردا، جڑا عاشق مصطفیٰ ہے یارو میرے سر دا تاج ہے۔ میں کہا کی مسئلہ ہے؟ کہنا تم کہتے ہو نبی پاک اپنی قبر میں زندہ ہیں، تو میں تو نہیں مانتا، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے مجھے سمجھائیں۔ تو میں کہا کیڑا پوائنٹ ہے جڑا تراڑیا سڑیا میں سیٹ کرنا؟ کہنا دیکھو جی، بندے کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ پتہ نہیں کی گنا گیا مینوں ان چیزوں کے، یعنی وہ گیس کی ضرورت ہوتی ہے نا، ہوا دی وہ کی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو کہتا روزے کے اندر تو کہیں سوراخ نہیں ہے قبر کے اندر، تو آکسیجن جب جاتی نہیں تو زندہ کیسے رکھیں گے؟ میں کہ بس اے گل سی یور تو اینا لایا بھی جی میں تو سارا کچھ دین پڑھ گیا ہونا۔ میں کہا مینوں ایک گل دس، آ جڑا ککڑی دے تھلے آنڈا رکھ دے ہو یہ بچہ کنے دیہڑیاں بعد نکلدا؟ 21 دیہڑیاں بعد۔ تو میں کہ 21 دیہڑے پہلے تسی وہ آنڈے دے سوراخ کر دیندے ہو نا؟ کہ نہیں وہ تو انڈا خراب ہو جانا ہے۔ تو میں کہ 21ویں دن جدو آنڈا بچہ وچوں نکلدا ہے تے مریا نکلدا ہے نا؟ نہیں زندہ نکلدا ہے۔ تو میں آکھیا وہ کدھروں دی ساہ لیندا سی؟ منو صرف اس سوال دا جواب دے دے، ایک کدھروں دی ساہ؟ آنڈا ٹھیک ہے، آنڈا نہیں ٹوٹا، اے 21ویں دن انہیں ماری ٹھونک تک نکلا وچوں بچہ نکلے ہے۔ اچھا بچہ بھی یہ نہیں کہ آدھے نال باہر ہی جناب لیو ساری فنشنگ شروع ہو گئی، چھتی چھتی یہ باواں لتاں کس دیو، وہ صحیح نکلیا وچوں بنیا بنایا جیندا مکمل پیک۔ قاری صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کہا میں جڑی کیتی تینوں سمجھ آئی ہے؟ اگے آہو۔ تو میں کہا جیڑا رب ککڑیاں دے بچیاں نو زندہ رکھ سکدا ہے بغیر آکسیجن تو، مصطفیٰ نو نہیں رکھ سکدا۔ اگے بنا سوار کے پتہ کی کہندا ہے یہ تو نظام قدرت ہے اللہ کا اس لیے تھا۔ تو میں کہا یہ تو میں تینوں دسنا او کملی بلا تو جماعتاں پڑھ کے ہل گیا ہے، او ہلے ہوئے آ، او جڑا چوچیاں واسطے اہتمام کر سکدا ہے او اپنے مصطفیٰ واسطے قدرت دا انتظام نہیں کر سکدا یار۔ کچھ خدا کا یہ ایسی ایسی باتیں کر کے نا لوگوں کو دور نہیں وہ کیسے زندہ تھے، بس کر یار، ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے، ہمارے نبی آج بھی روضہ اقدس کے اندر، یہ ہمارا عقیدہ ہے یاد۔ اچھا ادھر سنیں، موت کے ہم قائل ہیں، موت آئی ہے بس ٹھیک ہے، شہید کو موت آوے تے وہ قبر چ چل کے زندہ ہو سکتا ہے، تے جیڑا ساڈا نبی ہو تو ہر قبر چ آوندا ہے، او دے بارے پھر کیوں اے نظریہ رکھن لگے؟ شرم آوندی کو دسو ذرا یار۔ قاری صاحب اداں تو کوئی دسدا ہی نہیں سانوں، میں کیا دسی جانا نا پکا لے سبق۔ میرے دوست او میرے سجن، خدا واسطے کی پہ کر دے ہو، انہاں باتاں نو سمجھن دی کوشش کرو، ایتھے ہی گل نہیں اگے بھی ٹور دینے۔ تسی بازار سے جاؤندے ہو لیٹسٹ اعتراض جی، میں کہ پھر نبی پاک نے تو فرمایا بازار گندی جگہ ہے، تسی گندی جگہ نو سجائی جاندے ہو، بازار نو گندی جگہ آکھیا گیا۔ تو میں آکھیا بازار تے چلو گندی جگہ اسی سجا لے، تے میں جواب دینا پر مینوں یہ دس بھی چنگی جگہ کیڑی ہے؟ آکھے مسجد ہے۔ تو میں کہا ساڈی مسجد سجی ہوئی نہیں دی سی؟ بازار کو گندی جگہ کہا گیا ہے روایت کے اندر، اور مسجد کو اچھی جگہ کہا گیا ہے، کہندا تسی گندی جگہ بھی سجا دیندے ہو۔ ہوں دیکھو اعتراض اینی گل کیتی انہیں پریشان کر دیتا کئی بندیاں نے۔ میں کہا مسجد چنگی جگہ آکھیا ہو، تو میں کہا تیری تو مسجد بھی نہیں سجی۔ لیکن اگلی گل میں کہ میں ظاہر سی بات ہے میں حضرت عطار دا مرید ہوں، میں تے اپنے حساب دے نال گھر چھڑ کے آواں گا۔ میں کہا مولوی صاحب مینوں ایک گل دسو، ناراض نہیں ہونا، گل مندا نہیں، گل سمجھنی ہے، اے جڑے تسی گھروں اپنا فرنیچر لے آندا کتھوں لے آندا؟ کہ بازاروں۔ میں کہا گندی جگہ تو۔ آ جڑے پردے تے کپڑے لے آندے نے کتھوں؟ کہ بازاروں۔ میں کہا گندی جگہ تو، اوے گندیا کتھوں لے آندے نے؟ گل سمجھن دی کوشش کریا جی۔ لوڑی وہ ہوں چھڑاوے جان، میں کہنا میں تو دیوں گا کوٹو، ایدا نہیں جان دینا۔ دیکھو تو گل غلط کیتی ہے، اس قوم دے دماغ دے وچوں حضور دی محبت، حضور دا عشق، حضور دی خوشی کڈدا پیا، تے میں تینوں اپنے حساب نال میں کہا گھر دے وچ جڑا دال چاول شیمپو صابن سب کچھ کتھوں آیا؟ کہ بازاروں۔ میں کہا گندی جگہ۔ مسجد کیڑی دا امام ہے؟ کہ بازار والی دا۔ میں کہا گندی جگہ تے کہ خدا دا خوف کر لو۔ کہندا یار بندہ کتھوں لے آندا ہے تسی؟ جدھر جاؤ مگر ہی لگ جاندا ہے۔ تے میں کہا تینوں کہنے کیا سی تو پنگے لے؟ پہل تے مینوں یہ دس، او خدا دیو بندیو اے چورن لوگ کی ویچدے نے۔ ادھر سنو، بازار نو بری جگہ پتہ کیوں آکھیا گیا ہے؟ اس واسطے فرمایا بازار دے وچ اگر فضول بیٹھو گے نا تے تسی دوہاں کماں چ پے جانا جے۔ نمبر 1 تہاڈیاں اکھاں حرام ویکھن گیاں، فضول بیٹھے ہو تے کچھ تے کرنا ہی ہے نا، تسی ایویں لوکاں دیاں زنانیاں تکی رکھو گے، تہاڈیاں اکھاں گندی، اکھ جدوں گندی ہو جاوے نا بندے دا دل اور دماغ بھی گندا ہو جاندا ہے۔ اس واسطے اکھ پاک رکھیا کرو۔ اس واسطے فرمایا بازار چ فضول نہ بئی، آن والے تے آوندے نے، تو تے اپنے آپ نو بچا۔
اس واسطے برا. اور دوسرا جلے بندہ بازار دے تاجراں چ بہندا ہے نا وہ نہ پھر تانوں پتہ تاجر کدی رجدا نہیں بجے نو اللہ توفیق دے اینو ہوندا بھی اج ایک دکان اگلے سال نہ ڈبل پلایا بالکل ہونا چاہیے اگلے کہ ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں, آزادی پاکستان کا دن مناتے ہیں. تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نہیں منایا. جب انہوں نے جو کوئی چیز نہ منائی ہو اور انہوں نے اس سے اعتراض کیا ہو اور اس کے بجائے ساری زندگی اتباع سنت کی کوشش کی ہو, اس کو اگر ہم منانا شروع کریں تو دین کے اندر ایک اضافہ ہوگا, دین کے احکام میں ایک اضافہ ہوگا, اور دین کے کام میں کوئی اضافہ وہ بدعت کہلاتا ہے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے. افضل العبادات نماز, علامت ایمان ہے. اللہ رب العزت کی عین عبادت نماز, اس نماز کو بھی اس نے اپنے محبوب پیغمبروں کی یادگاریں بنا رکھا ہے. ہر نماز کو کسی پیغمبر کے ساتھ منسوب کر رکھا ہے. تو ظہر حضرت اسحاق کے میلاد کی یادگار ہے, حضرت اسحاق کی ولادت کی شکرانے کی یادگار ہے. پھر نماز عصر حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کی وفات کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے, جس کو قرآن نے کہا کم لبست, قال لبست یوما او بعد یوم. 100 سال کے بعد اٹھے. جب انہوں نے دیکھا کہ میں 100 سال کے بعد زندہ ہوا ہوں تو اللہ کے حضور شکرانے کے 4 نفل پڑھے. تو شکرانے کے 4 نفل حضرت عزیر کے امت محمدی کی نماز عصر بن گئی. سمجھ آئی ہے بات کی؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور بعض روایتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام طویل زمانے کی علالت اور بیماری کے بعد کمزور ہو گئے تھے. انہوں نے 4 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے صحت یابی کے. مغرب کا وقت تھا. جب 4 رکعت نفل شروع کیے, 3 رکعتیں پڑھی تھی, چوتھی پر اٹھنے کی کوشش کی, اٹھ نہ سکے, کمزور ہو گئے تھے, علالت تھی. بیٹھ گئے 3 رکعتوں پر. خدا نے کہا کہ 3 رکعتیں امت محمدی کی نماز مغرب بنا دی. پھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکلے, 4 رکعت شکرانے کے پڑھے, امت مصطفیٰ کے لیے نماز عشاء بنا دی. اب جو پہلا نکتہ میں نے سمجھایا حدیث کی روشنی میں کہ نماز سے بڑھ کر اللہ کی عبادت نہیں, نماز سے بڑھ کر اونچی اللہ کی کوئی عبادت نہیں. تو جو سب سے عرفہ عبادت ہے نماز, جو معراج المؤمنین ہے, جو معراج المؤمنین ہے, اس نے اس نماز کو بھی مجرد یعنی اپنے نبی کی نسبت کے بغیر نماز بھی قبول نہیں کی. 5 نمازوں کو کسی نہ کسی نبی کے ساتھ جوڑ رکھا ہے, پیوستہ کر رکھا ہے. نماز نبی کے ساتھ جڑی تو مصطفیٰ کی امت کا فرض بن گئی. یہ اس کی عبادت ہے. تو یہ نماز پنجگانہ کیا ہے؟ نبیوں کی شکرانوں کی سیلیبریشن, انبیاء کے شکرانوں کی سیلیبریشن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہر روز 5 مرتبہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. کن کو؟ نبیوں کو.
اور وہ سیلیبریشن ہماری نماز پنجگانہ بن گئی۔ اسی طرح حج کیا ہے؟ حج، مناسک حج سارے کے سارے نبیوں کی یادگاریں ہیں۔ سب مناسک حج سیلیبریشن ہے۔ میں ابھی پہلا وہ نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ ذہن کلیئر ہو جائیں۔ یہ خیال جہالت ہے کہ اسلام میں سیلیبریشن نہیں، اسلام سارا سیلیبریشن ہے، اسلام سارا سیلیبریشن ہے۔ مناسک حج میں اچھا بھلا لباس ہے، آپ کا شلوار ہے، قمیض ہے، عربی جبے ہیں، قبے ہیں، عمامے ہیں، خوبصورت لباس ہے، شیروانی ہے، یہ طرح طرح کے ملک کے خوبصورت لباس ہیں، مسنون لباس ہیں۔ آپ مسنون، پاک، طیب، طاہر لباس کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے سب لباس اتار دو، سب لباس اتار دو۔ کیا کرو؟ 2 چادریں پہن لو۔ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا میرے ابراہیم کا لباس 2 چادریں تھا۔ تو حج کا لباس حضرت ابراہیم کے لباس کی سیلیبریشن ہے۔ پھر کعبے کے حرم میں داخل ہو جاؤ اور کہو لبیک اللہم لبیک، تلبیہ۔ تلبیہ کیا ہے؟ احادیث میں آتا ہے اور کل کتب تفسیر میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ تعمیر کر لیا، کعبہ کی بنا ہو گئی، تعمیر ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم جبل ابو قبیس، اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اب لوگوں کو بلاؤ، اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کرنے کے لیے آواز دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اس وقت، آج سے 4000 سال پہلے، اس وقت آواز دی، لوگوں سے کہا، لوگوں سے، روحوں سے کہا کہ امرکم اللہ ان تحجوا بیتہ، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ زمین پر زندہ تھے، اطراف و اکناف عالم تک ہر ایک نے حضرت ابراہیم کی آواز سنی۔ جو اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، جو اپنی روحیں باپ کی پشتوں میں تھی، اور جو روحیں ابھی مالائے اعلیٰ میں تھی، جس نے آواز سنی وہیں سے کہا لبیک اللہم لبیک۔ ابراہیم کی صدا کا جواب تھا۔ 4000 سال گزر گئے، جب وادی مکہ، حرم مکہ میں آپ قدم رکھتے ہیں، خدا کہتا ہے بے شک بلایا ابراہیم نے 4000 سال پہلے تھا، مگر مجھے جواب پسند ہے، تم ہی وہی بولی بولنے لگ جاؤ، کہو لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ تلبیہ کیا ہے؟ سیلیبریشن ہے ابراہیم کی پکار کے جواب کی۔ صحیح بخاری کتاب الحج، صحیح مسلم کتاب الحج، سنن ابن ماجہ کتاب المناسک، نسائی السنن الکبریٰ، امام احمد بن حنبل کی مسند، بیہقی کی سنن کبریٰ، کل کتب حدیث میں حجر اسود۔ بولیے پتھر کو چومنا توحید ہے؟ جی، پتھر کو چومنا نماز ہے؟ پتھر کو چومنا روزہ ہے؟ کیا ہے؟ کعبے میں لگا ہے پتھر، سیدنا فاروق اعظم پہنچے، یہ بخاری شریف میں ہے، چومنے لگے، چارہ ہی کوئی نہیں، کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا پتھر کو چومے بغیر۔ چومنے سے پہلے کہنے لگے انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی یقبلک ما قبلتک ابدا۔ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ میرا نفع تیرے ہاتھ میں ہے نہ میرا نقصان تیرے ہاتھ میں ہے۔ ہم موحد لوگ ہیں، توحید والے، سب پتھروں کو چھوڑ چکے، اور پتھروں کو چھوڑنے کے بعد اے پتھر تمہیں چومتے پھرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر مصطفیٰ کے لب تمہیں نہ لگے ہوتے تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ میں تو اس لیے چومتا ہوں کہ مصطفیٰ کے لب لگے۔
اب ہمیں حکم ہو گیا کہ پتھر چومو، مصطفیٰ کے لب لگے ہیں، چوما ہے۔ اب یہ بات وہ کہہ گئے اور چومتے رہے، مگر یہ بات سمجھ نہ آئی کہ وہ تصور میں حجر اسود کو چوم رہے تھے یا مصطفیٰ کے لبوں کو چوم رہے تھے۔ سب پتھر نکال دیے، ایک پتھر گاڑ دیا کعبے کے صحن میں، اس کا نام مقام ابراہیم، اور اس مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں، قدموں کے نشان لگے ہیں۔ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تمہارا طواف ہی قبول نہیں ہے اگر تم 7 چکر لگانے کے بعد 2 نفل مقام ابراہیم پہ نہ پڑھو تو باری تعالیٰ نفل کیسے پڑھیں؟ فرمایا اس طرح سامنے کعبہ ہو اور تمہارے اور کعبے کے درمیان تمہارے سامنے وہ پتھر ہو جہاں میرے ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ لوگوں، تم نبیوں کے قدموں کے نشانوں سے بھاگنے والے، اللہ والوں کے قدموں کے نشان سے بھاگنے والے ہر جگہ سے بھاگ گئے، مگر صحن کعبہ میں پہنچے تو خدا نے پکڑ لیا، کہا میرے پیغمبر کے قدموں کے نشان سامنے رکھو اور نفل پڑھو۔ اور وہ نشان کیا ہیں؟ ایک لطیف بات سمجھیں، وہ نشان ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے، وہ میلاد مصطفیٰ کی نشانی ہے۔ قدمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا علامت میلاد المصطفیٰ، حضور کے میلاد کی نشانی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ وہ پتھر تھا جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، اس پر کھڑے تھے، تعمیر کیا تو پتھر پگھل گیا اور آپ کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے، پتھر کے سینے میں لگ گئے قدموں۔ جب کعبہ بن گیا ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پہ کھڑے تھے، اسی پتھر پہ کھڑے تھے۔ اب عرض کیا باری تعالیٰ میں نے تیرا گھر بنا دیا، اب اجازت ہو تو تجھ سے مزدوری مانگ لیں، مزدوری اجرت مانگ لیں، نحن نسأل اجرم منک لہذا البنا۔ اللہ نے فرمایا مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ وَجْعَلْنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یہ مانگ کر پھر فرمایا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، میرے مولا مزدوری اتنی دے اس کعبے کی تعمیر کی کہ وہ امت جس میں نبی آخر الزمان آنے والا ہے وہ امت ہماری اولاد سے ہو، اور اتنی مزدوری دے دے کہ مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دے، مجھے مصطفیٰ کا باپ بنا دے۔ اجعلنی جد محمد المصطفیٰ ہذہ اجرتا وابعث فیہم رسولا، یعنی واجعل فیہم رسولا ای واجعل فی ذریتنا محمدا نبیا آخر الزمان، حضور کو ہماری اولاد میں پیدا کر۔ کیا مطلب؟ مجھے محمد کا بولو دادا بنا دے، کیونکہ قیامت کے دن ہر کسی کو نسبت سے پکارا جائے گا، جب میری باری آئے ابراہیم تو مجھے مصطفیٰ کا دادا کر کے پکارا جائے گا۔ قرآن میں ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک من ذریتنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، میری نسل میں مصطفیٰ بھیج تاکہ میں مصطفیٰ کا دادا بنوں۔ تو انہوں نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر ولادت کے مصطفیٰ کی دعا کی تھی۔ یہ ہے نکتہ، هذه النکتہ هو دعا لولادت المصطفیٰ فی ذریتہ اذا کان قائما علی نفس الحجر، مقام ابراہیم۔ حضور کے میلاد کی دعا کی تھی کہ میری اولاد میں حضور کی ولادت ہو۔ اب اگلی بات غور سے سنیں، اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ کی دعا کی گئی کہ میری اولاد میں حضور کی ولادت ہو۔ اب یہ بتائیے ساری زندگی میں ایک ہی پتھر پہ حضرت ابراہیم کے قدم لگے تھے
اور کسی پتھر پہ ان کے قدم نہیں لگے تھے؟ وہ تو نبی جس پتھر پہ قدم رکھتا پتھر پگھل جاتا تھا. عمر ساری پتھریلی زمینوں میں گزاری، ساری عمر پتھریلی زمینوں پر لاکھوں پتھروں پہ قدم آئے ہوں گے. حضرت ابراہیم کے کسی پتھر پہ قدم محفوظ نہ رہے، اس پتھر پہ قدم کیسے محفوظ رکھے گئے؟ اس لیے رکھے گئے کہ یہ قدم کے نشان میلاد مصطفیٰ کی دعا سے متعلق تھے. چونکہ اس مقام ابراہیم پر قدمین ابراہیم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے قدم، اور قدم نشان ہیں اس دعا کے جو میلاد ولادت مصطفیٰ کی دعا ابراہیم نے تعمیر کعبہ کی اجرت مزدوری کے طور پہ مانگی تھی، حضور کی ولادت کا نشان ہے. اللہ نے کہا سب پتھر نکال دو، میرے مصطفیٰ کی ولادت کی علامت یادگار پتھر ہے، اس کو سین کعبہ میں گاڑ دو. اب تمہارا حج نہیں ہوتا جب یادگار ولادت مصطفیٰ کے قدموں کے نشان کے پتھر کو سامنے رکھ کے نفل نہ پڑھ لو. گویا مقام ابراہیم کی نماز ہر وقت حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اسلام میں سیلیبریشن کا تصور ہے. اور مسلم شریف میں کتاب الصیام حدیث ہے، کان یوم عاشورا، یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں، یومن تعظمہ الیہود وتتخذہ عیدا. میں زور دے رہا ہوں لفظ عید پر، لفظ عید پر، کہ روزہ تو رکھتے تھے یہود، یوم عاشورہ تو سیلیبریٹ کرتے تھے، مگر الفاظ ہیں کہ اسے عید کا دن بنا کر مناتے تھے. آقا علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے کہ ان کا عید کا دن ہے ہم کیوں سیلیبریٹ کریں، نہیں، نسبت چونکہ حضرت موسیٰ سے ہے، فرمایا میری امت بھی سیلیبریٹ کرے. اور اس دن یہودی عورتیں زیور پہنتی، یہ بھی صحیح مسلم شریف میں ہے، اچھے لباس پہنتی، بطور عید مناتے. آقا علیہ السلام نے صحابہ کو اس کے منانے کا حکم دے دیا. یہ وہ بنیادی چیز تھی جو میں نے سمجھائی کہ یوم منانا آقا علیہ السلام کی سنت ہے. حضور علیہ السلام نے خود نسبت موسیٰ سے یوم موسیٰ کو منایا. پھر آگے یہ دن مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، فرمایا کہ یہ وہ دن ہے یوم عاشورہ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کے لگی تھی. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. فرمایا یہ عاشورہ کا دن یوم موسیٰ بھی ہے، یوم نوح بھی ہے. فرمایا اس کو مناؤ، تو مصطفیٰ نے یوم نوح بھی منایا اور یوم موسیٰ بھی منایا. اور صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ جاہلیت میں یہ وہ دن ہے عاشورہ کا جس دن کعبے کو غلاف چڑھایا گیا تھا، تو یہ یوم غلاف کعبہ بھی تھا. تو جب دور جاہلیت میں ہجرت مدینہ سے پہلے بھی آقا علیہ السلام اس دن کو مناتے تھے، تو حضور نے یوم غلاف کعبہ بھی منایا. یوم، یہ صحیح بخاری کتاب الحج، کان یومن تستر فیہ الکعبہ. وقال الامام ابن الحجر الاسقلانی کانوا یعظمہ بقسوۃ الکعبۃ فی، وہ اس دن کی عزت کرتے تھے کہ یہ کعبے کے خلاف کا دن ہے. تو آپ نے دیکھا کہ حضور نے یوم نوح بھی منایا، حضور نے یوم موسیٰ بھی منایا، اور حضور نے یوم غلاف کعبہ بھی منایا. امام جلال الدین سیوطی نے اس کو روایت کیا، حسن المقصد فی عمل المولد میں امام سیوطی نے روایت کیا کہ امام ابن حجر اسقلانی سے پوچھا کہ جشن میلاد مصطفیٰ، حضور کا میلاد منانے پر آپ کا فتویٰ اور دلیل کیا ہے؟ فرمایا حضور کا میلاد منانا، ابن حجر اسقلانی نے، اس حدیث اور سنت رسول سے ثابت ہے. اسقلانی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے خود مدینہ پہنچ کر یوم موسیٰ منایا تھا، تو جب وہ یوم موسیٰ منا رہے ہیں، ہم یوم ولادت مصطفیٰ کیوں نہ منائیں؟ تو لوگوں، بخاری، مسلم اور ترمذی شریف اور صحابہ کرام بتا رہے ہیں قرآن کی ایک آیت اترے، کیا بولیے؟ قرآن کی ایک آیت، الیوم اکملت لکم، دین کس پر اترا؟
बोलिए किस पर उतरा? बोलिए अल्लाह की नेमत किस पर तमाम की गई? हमारे लिए दीन इस्लाम किसके सदके से मुंतखब किया गया? अरे उस नबी पर एक आयत उतरी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। सहाबा कहते हैं खुदा की कसम, उस एक आयत के जमीन पर उतरने का दिन 2 ईदों का दिन है, और जिस दिन सारी आयतों वाला रसूल आया, कौन कुरान वाला रसूल आया, वो एक ईद मिलादुन नबी क्या करोड़ों ईदों का दिन है। सारी ईदें मुस्तफा की विलादत की ईद पर कुर्बान है। हदीस के लिए सुनो, वो सही हदीस सही है। अब मुझे पूछिए, बाज लोगों को ख्याल आता है कि इस्लाम में जी सिर्फ 2 ईदें हैं। बाजों को ये ख्याल ज़हन में खटकता है कि ये तीसरी ईद कहां से निकाल ली। वो कहते हैं तुमने तीसरी मिलादुल नबी की ईद, और अगर लिखा हुआ मिले ईद मिलादुल नबी तो कहते हैं माज़अल्लाह शिरक हो गया, बिदत हो गई। ईदें तो 2 हैं, तीसरी ईद कहां से आ गई? तीसरी ईद अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से आ गई, तीसरी हज़रत उमर फारूक से आ गई, बुखारी मुस्लिम और तिरमिज़ी से आ गई। फरमाया उन्होंने कहा जन्नत है ही अली की, नमाज़ां ते उठदियां फिरदियां होनियां ने, रोजे ते लभने ही कोई नहीं, ज़कात ते पता नहीं किदे टुर जानी। इन्ना लिल्लाह, ये तकरीर मैंने खुद सुनी। ज़कात उठदी फिरदी होनी है, ते नमाज़ां रुलदियां होनियां, ते हज्जां इंज होनियां। अल्लाह का रखो अपने कोल। यहां हुब्बे अली है, चलो जन्नत लग जाएगा पता। ये झंडियां लगाने से कहता है तुम्हारे सारे गुनाह क्या हो गए, माफ। ताजिर कहता है ये तो सौदा बड़ा सस्ता, 1000 रुपए की झंडी, ये पिछले सारे माफ, अगे वास्ते कैंची करो तैयार, अगले साल 2000 दिया ला। कोई पानी नहीं है, सिर्फ एक हौज है, उसका नाम कौसर है, उसका साकी मेरा नबी है। लोग आ रहे हैं, मेरा नबी जाम भर भर के दे रहा है, भर भर के दे। बुखारी की रिवायत है, कुछ लोग गुजरे जिनकी शक्लें बड़ी खूबसूरत हैं, शरअ के मुताबिक हैं, और फरिश्ते उन्हें घसीट के जहन्नम की तरफ ले जाए। मेरे आका ने देखा तो फरमाया इन्हें कहां लेके जा रहे हो, इन्हें मेरे पास लाओ, ये तो मेरे अपने हैं, इन्हें मैं आज कौसर का जाम पिलाऊं। मेरे आका ने बुलाया, और फरिश्ते जवाब में कहते हैं इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, आप नहीं जानते कि आपके बाद इन लोगों ने दीन में क्या क्या नए काम जारी किए थे। ये आज तेरे हौज़े कौसर से पानी पीने के हकदार नहीं। ये बुखारी की रिवायत, कोई समझे भी हो कि कोई। फरिश्ते क्या कह रहे हैं, इन्नका ला तदरी। फरिश्ते तो वहाबी नहीं ना, यहां फरिश्तों पे भी फतवा लगा दो कि फरिश्ते कह रहे हैं आप नहीं जानते, आपको इल्म नहीं है। मा अहदसु बादका, आपके बाद इन्होंने दीन में क्या क्या नई बातें जारी की थी, आप इन्हें नहीं जानते। फरिश्ते कहेंगे और मेरे नबी कहेंगे सोकन सोकन। दूर दूर। जिन लोगों ने मेरे दीन में तब्दीली की, वाकई ये जहन्नम के मुस्तहिक। दीन मेरे नबी पे कामिल हो गया, मुकम्मल हो गया, उसमें किसी चीज को बढ़ाया भी नहीं जा सकता और उसे घटाया भी नहीं जा सकता।
अगर कोई आदमी अपनी तरफ से कहता है कि ये काम अच्छा है, ये भी दीन है, ये काम अच्छा है, ये भी शरीयत है, ये काम अच्छा है, ये भी नेकी है, तो अलियाज़ु बिल्लाह वो इस बात का दावा करना चाहता है कि जिस तरह दीन के अहकाम जारी करने नबूवत का काम था, ये मर्तबा मुझे भी हासिल है। जी आप मुझे बताएं, ये जो हमारी पार्लियामेंट है, कौमी असेंबली, सेनेट वगैरह, दस्तूर बनाना, दस्तूर में तरमीम करना, किसी शिक को बढ़ाना, ये किसका इख्तियार है? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट का। क्या पार्लियामेंट के बाहर उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मौजूद नहीं है? वो जो पार्लियामेंट में बेचारे बैठे हुए हैं, वो क्या है? कोई बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े बैरिस्टर है, बहुत बड़े दुनियावी तालीम याफ्ता है? नहीं, कुछ लोग तो अपनी चौधराहत के बलबूते पर मुंतखब होते हैं। कई लोगों की सीट वरासती सीट है, वो ऐन मौके पे उड़ान भरते हैं कि फलां पार्टी बरसरे इक्तिदार आ रही है, वो उधर जाते हैं, उधर जीत जाते हैं। क्यों? उनकी सीट जाती है। इधर आ गए, ये जीतने लगे हैं, इधर आ गए, वो जीतने लगे, उधर। वो पार्लियामेंट में बैठे 5 साल के अरसे में वो पार्लियामेंट में कोई तकरीर हो नहीं कर सकते भी, कोई बयान नहीं, कोई करारदाद नहीं, वो अंगूठा छाप है। हुकूमत ने कहा इस तरह वोट दे दो, उन्होंने वोट दी। क्या पार्लियामेंट से बाहर बड़े बड़े बैरिस्टर, बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग मौजूद नहीं है? अगर बाहर का कोई आदमी कहे कि मैं भी आईन की एक शिक बनाना चाहता हूं, इजाफा करना चाहता हूं, तरमीम करना चाहता हूं, है इजाजत? मानेगा कोई? हुकूमत मानेगी? नहीं मानेगी। अगर आईन, उसमें तरमीम, इजाफा, इसका इख्तियार पार्लियामेंट को हासिल है और बाहर का कोई आदमी अच्छी तजवीज उसमें दाखिल नहीं कर सकता, तो किसी अमल का नेक होना या सवाब होना, यह काम भी मोहम्मद अरबी का है। वो बताएंगे, सहाबा का है, वो बताएंगे। जो काम मेरे आका ने नहीं किया, जो काम सहाबा ने नहीं किया, वो बज़ाहिर कितना ही खूबसूरत क्यों न हो, वो दीन नहीं होगा, वो दीन में इजाफा होगा। फिर एक दफा समझने की कोशिश कीजिए। खुदा गवाह, मुझे कोई बंदा कहे ना कि समझा शिरक की है, शिरक, मैं 1 दूनी दूनी थे 2 दूनी 4 यूं समझा दो। कोई मुझे कहे ना बिदअत समझा, मेरे सिरे की पीर चढ़ गई। उसका समझाना बड़ा मुश्किल, समझना इससे ज्यादा मुश्किल है। क्यों? बोतल के अंदर जहर है, उस पर लेबल लगा हुआ है शरबत रूह अफ़ज़ा। लोगों को क्या नजर आ रहा है? शरबत। यह साबित करना कि इसके अंदर जहर है आसान है। अंदर जहर है, लेबल क्या है? शरबत रूह अफ़ज़ा का। बिदअत जो है वो है बड़ा बदतर गुनाह, लेकिन उसकी बज़ाहिर शक्ल और रूप क्या है? नेकी का। लोग कहते हैं अच्छा जी, ये अजान तो अव्वल आखिर दुरूद पढ़ना बिदअत है जी। तौबा तौबा, दुरूद पढ़ने का तो बड़ा अजर है। तो ये हम अजान से अव्वल आखिर जो सलातो सलाम बुलंद आवाज से पढ़ते रहते हैं, ये बिदअत है। दुरूद पढ़ना बिदअत है। कौन समझाए इनको? अब ये तीसरे दिन मैयत के घर में बैठ के गुठलियां पढ़नियां, उस पे कलमा पढ़ना, एक कलमा पढ़ना बिदअत है। वाह जी वाह, बड़ी ज्यादती करते हैं जी। ये कलमे पढ़ने को बिदअत कहते हैं, दुरूद को बिदअत कहते हैं। और कई लोगों को जब मना किया जाता है तो वो कहते हैं सड़ गए हो, तो नबी पाक का ना चंगा नहीं लगता, दुरूद तुम्हें अच्छा नहीं लगता। वो
फूलों की पत्तियों से नहीं मांगता, वो मसनूई पहाड़ियों से नहीं मांगता, वो घर को सजाने से नहीं मांगता। वो तब मानेगा जब जिंदगी उसके बताए हुए तरीकों के मुताबिक गुजारो, फिर मानेगा। तुम झंडियों से खुश कर रहे, तुम नालैन लगा के खुश कर रहे, तुम कुमकुमे लगा के खुश कर रहे, इसे तुमने दीन का हिस्सा बनाया, लोगों को गुनाहों पे दलेर किया। ताजरों की दुकानों पे बाजारों में आएंगे उलमा, अल्लाह उलमा को सही समझ अता फरमाए। वहां आके कहेंगे जिसने झंडियां ज्यादा लगाई हैं और जिसने झंडे ज्यादा लगाए हैं नबी उस पे राजी। इन्ना लिल्लाहि, झंडियां लगा ले तो नबी उस ताजिर पे राजी होगा? नहीं, मेरा नबी उस ताजिर पे राजी होगा जिस ताजिर ने तिजारत मेरे नबी के हुक्मों के मुताबिक, मिलावट नहीं करता, झूठी कस्में उठा के सौदा नहीं बेचता, गाहक को धोखा नहीं देता, खरीदा हुआ माल वापस ले लेता है, उस पर जिद नहीं करता, झूठ बोल के सौदा नहीं बेचता, तिजारत शरीयत के मुताबिक करता है, तो सिर्फ उस ताजिर पे नबी राजी होगा। बंदियालवी से सुनो, सिर्फ नबी राजी। अत्ताजिरु सुदूकुल अमीन मान नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा औ कमा काल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों के साथ खड़ा किया जाएगा। उस ताजिर की तो बड़ी अजमत है, उसे तो अंबिया के साथ मकाम मिलना है उस ताजिर को। लेकिन ताजिर कौन सा? सच्चा ताजिर, झूठ नहीं बोल, अल अमीन, अमानतदार ताजिर। तुम आके अल्लाह की रजा की सन्ने बांटते फिरते हो, जन्नत के परवाने उनके हाथ में दे रहे हो सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने झंडियां लगाई हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने झंडे लगाए हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने आपके गले में हार डाल दिया है। आपने उन्हें अल्लाह की रजा का परवाना दे दिया, नबी की रजा का परवाना दे दिया आपने। सुनो, एक है हुकूकुल्लाह, किसके हक? एक है हुकूकुल इबाद, किसके हक? सौदा कम देना, पैसे पूरे लेना और कम तोल के देना, ये किसका हक मारा जा रहा है? जोर से बोलो। बंदे का। उसे 2 नंबर माल बेचना, ऐबदार चीज बेचना, झूठी कसम उठा के बेचना, धोखा देना गाहक को, किसी के प्लाट पर, दुकान पर, मकान पर कब्जा करना, कर्जा लेके खा जाना, वापस न करना, ये सब कौन से हुकूक है? जोर से बोलो। विरासत को सही तकसीम न करना, कौन सा हुकूक है? हुकूकुल इबाद। बंदों के हक ये उम्रे करने से माफ नहीं होते, कोई नहीं। शबे कद्र को जागने से माफ नहीं होते। किसी आलिम ने आपको कहा है तो आपको गलत गाइड किया है, आपको उसने चूसनी दी है, बे चूसो। शबे बरात को जागने से, नफल पढ़ने से हुकूकुल इबाद माफ नहीं होते। सदका करने से, खैरात करने से, हर साल उम्रा करने से हुकूकुल इबाद माफ नहीं होते, नहीं होते। नमाजें पढ़ने से, बोलो बोलो, तहज्जुद पढ़ने से, कुरान की तिलावत करने से, 500 दाने की तस्बीह फेरने से हुकूकुल इबाद माफ नहीं होते। हुकूकुल इबाद तब माफ होंगे जिसका हक मारा है वो क्या करे, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो काफिर है। अगर उसने माफ नहीं किया ना तो क़यामत के दिन उसका सामना आपने करना है। ये ज़हन में रखें, आप ज़हन में रखें। फर्ज नमाज पढ़ने से हुकूकुल इबाद माफ नहीं होते, हज करने से माफ नहीं होते,
उम्रा करने से माफ नहीं होते, तस्बीह रोने से माफ नहीं होते, कुरान की तिलावत करने से माफ नहीं होते, हुकूकुल इबाद तहज्जुद पढ़ने से माफ नहीं होते, हमारे खुतबा झंडियां लगाने से माफ कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि। उलमाए किराम अल्लाह आपको समझ अता फरमाए। क्यों गलत गाइड करते हो लोगों को? ईसाइयों ने कहा ईसा सूली पे चढ़ गए, हमारे गुनाहों का क्या हो गया? कफारा हो गया। दूसरे तबके ने कहा जन्नत है ही हजरत अली दी, नमाज रोजे की क्या जरूरत है, अली अली करो ते जन्नत लग जाएगा पता इंशाअल्लाह। मैदान माशर सजेगा तो लग जाएगा पता। हजरत अली देखेंगे भाई हजरत अली किन को कबूल करते हैं। हजरत अली इंशाअल्लाह हमें कबूल करेंगे, इंशाअल्लाह कुरान वालों को कबूल करेंगे, दाढ़ी वालों को कबूल करेंगे। हजरत अली उन्हें कबूल करेंगे जो अबू बकर और उमर के फजाइल बयान करते हैं, क्योंकि हजरत अली के तो उनके साथ ताल्लुकात है। उन्होंने कहा जन्नत है ही अली की, नमाज़ों ते उड़दियां फिरदियां होनियां ने, रोजे ते लभड़े ही कोई नहीं, ज़कात ते पता नहीं किदे तुर जानी। इन्ना लिल्लाह। ये तकरीर मैंने खुद सुनी। ज़कात उड़दी फिरदी होनी है ते नमाज़ां रुलदियां होनियां ते हज्जां इंज होनियां। अल्लाह का रखो अपने कोल। यहां हुब्बे अली है चलो जन्नत लग जाएगा पता, लग जाएगा पता। हुकूकुल इबाद नमाजें पढ़ने से एक गल तो चंगी नहीं लगी, तो कई चुप कर गए हो यार। नहीं बात मैंने सही की, मैंने तो बात करनी है भाई, भाई तो चंगी लगे थे भाग। अगर किसी के हुकूक आपके जिम्मे अदा करो, अगर किसी के हुकूक आपके जिम्मे हुण वक़्त जी अदा करो। अगर वो बंदा मर गया सदका करो, उसका सवाब उसे पहुंचाओ। ढूंढो किसका हक खाया है। हुण वक़्त जे मरने के बाद कोई सूरत नहीं। मत के तुम्हें गुमान हो हम शब कद्र को जागती हैं, एतिकाफ बैठती हैं हर साल, उम्रा करती हैं, हज पे जाती हैं, हुकूकुल इबाद माफ हो जाएंगे। हुकूकुल इबाद माफ नहीं होंगे, हुकूकुल्लाह माफ। अल्लाह के जो हक हैं वो अल्लाह माफ करता है। हुकूकुल इबाद ये झंडियां लगाने से माफ करवा रहे हैं। ये झंडियां लगाने से कहता है तुम्हारे सारे गुनाह क्या हो गए? माफ। ताजिर कहता है ये तो सौदा बड़ा सस्ता, 1000 रुपए की झंडी ते पिछले सारे माफ, अगे वास्ते कैंची करो तैयार, अगले साल 2000 की लाच। तुमने दलेर की है अपने पेट की खातिर। दलील तुम्हारे पास है कोई नहीं, कोई तुम्हारे पास दलील नहीं। वो एक बाबा है कराची का, उनका चैनल है, कभी थोड़ा तबीयत सही ना हो, कोई ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हो, उस चैनल में सुनया करो, इंशाअल्लाह थोड़ी तबीयत लतीफे हतीफे नाल खुश हो जाए। वो दसते ने भी केले का मुंह किहड़े पासे करना, केले नूं किवें टंगना, ते खीरे का रंग क्योंकि सब्ज है इसका छिलका नहीं उतारना। वो सुनया करो। उस बाबे से किसी ने पूछा तुम जो मीलाद का जुलूस बनाते हो निकालते हो, ये सहाबा ने निकाला था? सहाबा से साबित है? तो बाबा जी जवाब देते हैं ये जड़ी बिरयानी तुसा खांदे हो ये सहाबा खाती सी। वाह, सदके जावा थोड़ी दलील थी, थोड़ा मुंह चुम ले भी है खुदा दी कसम। अल्लाह ने आपको बड़ा इल्म दिया है जी, इल्मी बातें ऐसी होती, बड़ा इल्म है जी आपके पास। बिरयानी मैंने वाह कैंट में तकरीर की इसी बिदत के मौजू पर, तो एक मौली साहब आए, मौली साहब कहने लगे बंदयालवी कहता है मीलाद का जुलूस बिदत है इसलिए कि सहाबा ने नहीं निकाला था। बंदयालवी जिस कार ते चढ़दा वो सहाबा के जमाने च है सी। बंदयालवी जो ऐनक पहनता है ये सहाबा पहनते थे। सहाबा के जमाने में ये पंखे थे, मोटरसाइकिल कारें थी, फिर ये सब बिदत है ना। बाबा ने भी यही कहा तुम बिरयानी खाते हो तो सहाबा बिरयानी। मैंने फिर जवाब दी, तुम्हें भी सुना दूं। मैंने कहा कार पे चढ़ना
میں دین سمجھ کے نہیں چڑھتا. میں ممبر پہ کہتا ہوں جمعے کے دن ان سب لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اینک دین سمجھ کے نہیں پہنتا, میری مجبوری ہے. نظر کمزور ہو گئی, اینک پہن, سفر کرنا ہے, کار پہ چڑھ, گرمی ہے, پنکھا چلا, بھوک لگی ہے, بریانی کا نام لے لو یار, کوئی ڈر نہیں, بھوک لگی ہے, بریانی کھا لی. میں نے کہا میں ممبر پر جلسہ عام میں لوگوں کے سامنے برملا کہتا ہوں اینک میں دین سمجھ کے نہیں پہنتا, میری مجبوری ہے. کار پہ میں دین سمجھ کے نہیں چڑھتا, میری مجبوری ہے. پلاؤ میں دین سمجھ کے نہیں کھاتا, میری مجبوری ہے. یہ تیری جرت ہے, تو ہی کدی لوگوں دے سامنے آکھ میلاد النبی دا جلوس ہو اسا دین سمجھ کے نہیں کر دے, ساڈی مجبوری ہے. آکھنا تو جو میلاد النبی کے جلوس کو اسے تو بریانی کے ساتھ ملا رہا ہے, اینک کے ساتھ ملا رہا ہے, پنکھے کے ساتھ ملا رہا ہے, کار کے ساتھ ملا رہا ہے. شرم کرو علماء کرام, تم اہل علم لوگ ہو, تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ دنیا ہے, یہ دین نہیں ہے. اور میرے آقا نے کہا تھا من احدث, ہر نیا کام دین, ہر نیا کام بدعت نہیں, ہر نیا کام بدعت نہیں. میرے آقا نے قید لگائی من احدث فی امرنا, محدثین نے لکھا اے فی دیننا, اے فی دیننا, جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام دین سمجھ کے کیا فہو ردن, فہو ردن. قیامت کے دن فیصلے ہوں گے. اور جو نچنا جے نچو, کودنا جے کودو, جو تم نے کرنا ہے کرو. قیامت کے دن فیصلے ہوں گے جب اللہ تعالی اعلان کریں گے جنہ جنہ میلاد دا جلوس کٹیا وہ کھلو جاؤ. حضرت ابو بکر کھڑے ہو جائیں گے, شاباش 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 شاباش. حضرت عمر, حضرت عثمان, حیدر کرار, حسنین کریمین, شیخ عبد القادر جیلانی, بایزید بستامی, سلطان باہو, معین الدین چشتی, کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. ہم بھی کھڑے نہیں ہوں گے. کھڑا کون ہوگا؟ شاہ مظفر, عراق کا بادشاہ. کون کھڑا ہوگا؟ شاہ مظفر, عیاش بادشاہ, اس نے اس کی بنیاد رکھی, وہ کھڑا ہوگا. تم اس کے ساتھ کھڑے ہوگے, ہم ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم حضرت ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم حضرت عمر کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم عثمان ذی النورین کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم حیدر کرار کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم حسنین کریمین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ محبت رسول ہوتا ابو بکر یہ کام کرتے, اگر یہ عشق کا معیار ہوتا فاروق اعظم یہ کام کرتے. گجرانوالہ میں ایک مولوی صاحب کو جب یہ کہا گیا تو مولوی صاحب نے جواب میں کہا وہ جنگا کرتے سن, انہاں کول وقت کوئی نہیں سی. دلیل نہ ویکھو نہ دیا, جب جواب کوئی نہیں نہ آیا, ان کے پاس وقت نہیں تھا. میں نے کہا اتنا وقت بھی نہیں تھا, اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ اوے لوگوں ہم بڑے مصروف ہیں جہاد میں, جنگوں میں, ساڈے کول وقت کوئی نہیں, تساں نکمے کڈے کرو, تساں جڑے نکمے ہو نا تساں کڈ لیا کرو. اتنے کہنے کا بھی وقت نہیں تھا. اور ایک بہت بڑا صاحب علم ہے شیخ الاسلام کے ناطے, اس نے لکھا صحابہ نے اس لیے نہیں نکالا, ذرا غور سے سننا, صحابہ نے اس لیے جلوس اور خوشی نہیں منائی کہ 12 ربیع الاول ہی کو نبی پاک کا انتقال ہوا تھا, غم تازہ تھا, ایک صدی تک غم تازہ تھا نبی پاک کے انتقال کا, وفات کا.
تو وہ غم غالب آ گیا خوشی پر، تو ان پھر شرم نہیں آئی کہ صحابہ تے وفات دا غم غالب آ گیا تو ان پھر حیا نہیں آئی؟ ابو بکر نے تو اس لیے نہیں نکالا، خود کتاب میں لکھا، ان کی کتاب کا نام بھی عید میلاد النبی ہے، اور دلیل کو نہیں آئی تو دلیل میں کہتے ہیں عیسائی نہیں کرتے کرسمس 25 دسمبر کو، وہ بھی تو عید میلاد مسیح مناتے ہیں۔ ہم قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ ہوں، تو جنہ کو دلیل پکڑی ہوئی ہے تو ساؤنڈ نال کھلو جا، تم ادھر چلے جا۔ ہم صحابہ کے ساتھ، ہم اولیاء اللہ کے ساتھ، ہم بزرگان دین کے ساتھ۔ کل سننے اور دیکھنے میں آیا کہ ایک مسجد میں ربیع الاول کی خوشی میں ڈھول بجایا گیا، اس میں کیا تعجب ہے؟ ڈھول بجائیں گے، ناچیں گے، کودیں گے، یہی دین ہے۔ ان الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، قرآن نے کوئی بات چھوڑی نہیں، یہودیوں کا ذکر کیا، یہودیوں کا، ان الذین اتخذوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو بنا لیا لہوا، کھیل، ولعبا، تماشا۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا، اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ اب آگے آگے دیکھیے، انہیں نماز بھی پڑھنی ہے، ایک 2 سالہ تو بعد نا انہیں 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے، اور جب آپ نے کہنا ہے بھئی یہ کیوں کسی کو گال کٹ رہے ہیں، 2 رکعت ہی تو پڑھ رہے ہیں تو ہم تکلیف ہو رہی ہے۔ مولانا مکی نے کہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے نماز میں غار میں سانپ نے نہیں کاٹا تھا، کوئی مستند حدیث نہیں ہے، یہ انہوں نے صحیح کہا ہے، مستند حدیث اس پر کوئی نہیں ہے، لیکن تاریخ و سیرت کی کتابوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ عہد رسالت میں، عہد خلفائے راشدین میں، عہد صحابہ میں، عہد ائمہ میں اس کا کوئی تصور یعنی منانے کے حوالے سے موجود نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب یہ بتائیے گا پھر یہ کب شروع ہوا؟ یہ دنیا میں رب کی زمین پر سب سے پہلے قاہرہ میں جو فاطمی خلفاء تھے نا جی، یہ کٹر شیعہ اور رافضی عقائد کے حامل تھے، کٹر سخت۔ اس کا آغاز سب سے پہلے دنیا میں انہوں نے کیا، اور یہ 4 صدی ہجری کے اندر ہوا ہے، یعنی 4 صدی ہجری میں جا کر، اور یہ تقریباً ہوا ہے 361 یا 62 ہجری میں، یعنی وہ 4 صدی ہجری ہوئی۔ 350 سال کے بھی بعد یہ کام رافضیوں نے، کٹر جو ابن سبا کے پیروکار تھے اور ان عقائد کے علمبردار تھے، ان لوگوں نے سب سے پہلے یہ شروع کیا قاہرہ میں، اور وہ سال میں 6 میلادیں منانے کا انہوں نے آغاز کیا۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی میلاد مناتے تھے، ایک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی میلاد مناتے تھے، اور ایک وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی میلاد مناتے تھے، ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی میلاد مناتے تھے، اور ایک جو ان کا موجودہ خلیفہ ہوتا تھا نا جی، اس کی بھی میلاد مناتے تھے۔ یہ 6 میلادیں دنیا میں سب سے پہلے 4 صدی ہجری میں 362 سن میں یہ قاہرہ میں ان رافضیوں نے شروع کی۔ اس سے پہلے محدثین، ائمہ اربع، ان کے شاگرد، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کہیں اس کا تصور بھی نہیں تھا میلادوں کا۔ ڈاکٹر صاحب اگر یہ دین ہوتا تو یہ سارے خیر القرون جن کو امام الانبیاء نے سب سے بہتر زمانے قرار دیا ہے اور سب سے بہتر لوگ قرار دیا ہے، بے شک کیا وہ اس سے محروم ہوتے؟ وہ اس سے لا علم ہوتے؟ وہ اس سے غفلت برتتے؟ کبھی اگر ان کا دین سے کوئی تعلق ہوتا، کوئی دور و نزدیک کا بھی واسطہ ہوتا تو۔ اچھا، پھر یہ چلتا رہا ان فاطمی خلفاء کے دور میں۔ پھر ایک خلیفہ آیا، افضل بن امیر الجیوش اس کا نام تھا، اس نے اس بدعت کا خاتمہ کر دیا۔ جی، یہ بدعت ختم رہی۔ پھر 7ویں صدی ہجری کے شروع میں 600 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے جانے کے، عراق میں اربل کا ایک بادشاہ تھا، فاسق، عیار، مکار، بے دین، مظفر الدین ابو سعید کوکبری اس کا نام ہے تاریخ کے اندر۔ وہ شخص تھا، اس نے دوبارہ اس کا آغاز کر دیا دنیا میں۔ یہ کچھ دیر مٹا رہا فاطمیوں کے بعد، فاطمیوں نے اس کو شروع کیا تھا 4 صدی ہجری میں، پھر
चौथी सदरी हिजरी में अफजल बिन उमीरुल यूयूस के इसके ख़ात्मे के बाद ये ख़त्म हो गया दुनिया से ये सिलसिला। फिर 7वीं सदी हिजरी में ये अरबल का जो हुक्मरान था ये अबू सईद कोकबरी, इसने दोबारा शुरू कर दिया और इसको कुछ दरबारी मौलवी मिल गए। उन दरबारी मौलवियों ने इसको मवाद फराहम किया, जिस मवाद की बुनियाद पर ये मजबूत हो गया। और ये हमेशा डॉक्टर साहब, मैं ये बात कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता, जितना नुकसान दरबारी मौलवियों ने इस्लाम का किया है दुनिया में, शायद कोई यहूदी या ईसाई भी इतना नुकसान इस्लाम का नहीं कर सका दुनिया में, कोई गैर मुस्लिम भी नहीं कर सका। ये नहीं देखते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का क्या हुक्म है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है, इन हुक्मों का तकाजा क्या है, इस्लाम हमसे क्या मुतालबा करता है, दुनिया में इस्लाम की उम्मत की मसलहत क्या है, वो नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि इस हुक्मरान के तेवर क्या कहते हैं, फिर इसकी ख्वाहिश क्या इसकी ख्वाहिश क्या है, इसकी रजा किस में है, उसका बेनिफिट इसमें, उसका बेनिफिट किस में है, इसका मुफाद किस में है। इसमें में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में अबू लहब ने अपनी लौंडी सोबिया को आज़ाद किया, जिसका फ़ायदा उस काफिर को भी मरने के बाद होता रहा, उज़ाब में तखफीफ होती रही। हाँ, ये लफ्ज़ जो है ना सोबिया, ये उर्दू में बोला जाता है, असल में लफ्ज़ है सोवैबा, सोवैबा, ठीक हो गया। जैसे सलीम लफ्ज़ बोला जाता है, अरबी में लफ्ज़ सलीम नहीं है, सुलैम है। ये बुखारी में मौजूद है, ये बड़ी मशहूर हदीस है, इसलिए मुझे इसका नंबर भी याद है, 5101 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, कि अबू लहब की एक लौंडी थी सवैबा, उसने आके नबी इस्लाम की पैदाइश की खबर दी अबू लहब को कि तेरे छोटे भाई के घर जो कि फौत हो चुका था, यतीम बच्चा पैदा हुआ, तो उसको बड़ी खुशी हुई। तो उसने खुशी में यूं इशारा करके ना सवैबा को आज़ाद कर दिया, और ये वो लौंडी है जिसने नबी इस्लाम को अपना दूध भी पिलाया था। यानी आपकी ये आप समझ लें रज़ाई वालदा भी बनती है, रज़ाई माँ। तो उर्वा जो है ना ताबई, जो सैयदा आयशा के भांजे हैं और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर सहाबी के छोटे भाई हैं, उर्वा इब्न ज़ुबैर, अस्मा बिनते अबी बकर के बेटे, वो बयान करते हैं कि यानी अबू लहब के घर वालों में से किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा क्या हुआ, उनका जब से तुमसे जुदा हुआ हूँ ना कोई अच्छा वक्त नहीं देखा, अलबत्ता जो मैंने सुहैबा को आज़ाद किया था नबी इस्लाम की पैदाइश की खुशी में, उसकी वजह से अल्लाह ताला मुझे इस उंगली से एक मशरूब पिलाता है। ये यानी थोड़ी सी फ़ायदा होता है, अज़ाब में थोड़ी बहुत तखफीफ हो जाती है। अब बाद लोग कहते हैं ये रवायत मुनक़ते है, इमाम बुखारी ने सनद नहीं बयान की, उर्वा बयान कर रहा है, ख्वाब है, ये वो, हम उन बहसों में नहीं पढ़ते। हम कहते हैं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नबी इस्लाम की पैदाइश की खुशी में उसने नबी समझ के नहीं, भतीजा समझ के किया था, और एक ही दफ़ा किया था, हर साल वो लौंडियाँ आज़ाद नहीं करता था, तो उसका नफ़ा उसको पहुँच गया। आप भी नबी इस्लाम की पैदाइश की खुशी में सदका और खैरात करना चाहते हैं, ज़रूर करें, हमें कोई हर्ज नहीं है, आप करें इज्तिहाद, अगर आप इससे मसला निकालना चाहते हैं। लेकिन आप इस मसले से लोगों को पाबंद नहीं करेंगे, वरना तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली भी अपने दौर के अंदर 12 रबीउल अव्वल के ऊपर इस तरह लौंडियाँ आज़ाद करते थे। तो या फिर आप कहेंगे हम बड़े आशिक़ रसूल हैं उनसे, तो मसला आके वहाँ पे फंसेगा। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन। इन सारे मसलों को फिर इज्तिहादी रखें, किताब व सुन्नत दीन बना के पेश ना करें, इज्तिहाद को दीन ना बनाएं। ठीक हो गया। सही मुस्लिम में है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ हिजरत करके आए तो बच्चियों ने दफ बजाया और या रसूलल्लाह के नारे लगाए, इससे मिलाद साबित नहीं उतरता? मिलाद कैसे साबित होता है? इससे तो नबी इस्लाम हिजरत करके आए तो इस्तकबाल किया। हाँ, अगर वो ये बात ठीक है कि रबीउल अव्वल में आपने हिजरत की थी, दलाइल नबुव्वा में आता है सोमवार शरीफ के दिन, अगर हर साल रबीउल अव्वल में बच्चियां दफ बजाती थी, ताला अल बद्रु अलैना पढ़ती थी, तो फिर तो बात बिल्कुल ठीक है। तो मुस्लिम शरीफ में ये है कि जिस साल आप आए उसमें भी है बनु नज्जार, जो आपका ननिहाल वाला ख़ानदान का लोग था, वो औरतें और बच्चियां ऊपर चढ़ गई छतों पे, उन्होंने यानी या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह, या मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह के नारे लगाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो बिल्कुल ठीक है, वो हम तो मतलब नारे लगाने के भी हक़ में हैं, लगाएं, आप ज़रूर लगाएं। लेकिन नबी इस्लाम सामने आए थे तो आपके इस्तकबाल में उन्होंने नारे लगाए। जिस तरह यहाँ पे भी जब आते हैं वो, इनके जब उलमा आते हैं स्टेज के ऊपर तो उनके वो नारे लगाते हैं, ठीक है ना जी।
اور جناح ڈے آتا ہے تو اے قائد اعظم تیرا احسان ہی احسان تو لگاتے ہیں لوگ. اس طرح کے نعرے اگر کوئی لگانا چاہتا ہے تو لگائے, ہمیں تو کوئی عرض نہیں ہے. المدد یا رسول اللہ انہوں نے نہیں کہا تھا, یا رسول اللہ کہا تھا. تو ہم تو ہر نماز میں یا رسول اللہ کہتے ہیں, السلام علیکم ایھا النبی. تو کہیں کوئی ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے, ضرور کہیں, لیکن اس سے یہ والا چیز ثابت نہیں ہوتی ہے. جو چیز جتنی ثابت ہے نا وہ اتنی ہے. اگر وہ ہر سال بچیاں اکٹھی ہوتی تھیں تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہے, اگر وہ ایک ہی دفعہ اکٹھی ہوئی ہیں تو پھر ہماری بات ٹھیک ہے. اچھا, ایک حدیث ہے سنن الکبریٰ البیہقی میں اور معجم الاوسط میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا اور بکری ذبح کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی باقاعدہ دعوت کی. یہ ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے بھی روایت پیش کی ہے. یہ نبی علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا تھا اصل میں اعلان نبوت کے بعد. یہ میلاد نہیں منایا تھا, ورنہ تو یہ ایک دفعہ نہ ہوتا, ہر سال ہوتا. ٹھیک ہو گیا. عقیقہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور بڑی عمر کا عقیقہ ہو سکتا ہے, کسی کا بچپن میں نہیں ہوا ہوا, بعد میں وہ خود بھی کر سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی عقیقہ تھا, نہ کہ کوئی میلاد منایا گیا تھا. آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں. کیا صحیح مسلم میں ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ محفل میلاد کا اہتمام کیا تھا صحابہ کرام کو جمع فرما کر؟ نہیں, محفل میلاد نہیں تھی. یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث بڑی آج کل بھی آپ کو مارکیٹ میں نظر آئے گی, وہ حدیث آپ خود پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں اللہ کی رحمت والے, اللہ کے ناموں کے ذکر والے چیپٹر میں مل جائے گی. مسلم شریف میں بھی موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ, ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بیٹھے تھے تو وہ آپ ان کے اندر آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کس لیے بیٹھے ہو. انہوں نے کہا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اس کا ذکر کر رہے ہیں اس بات پہ کہ اس نے ہمیں اسلام کی روشنی عطا فرمائی, ہدایت عطا فرمائی. حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے. پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ قسم بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھائی, بلکہ یہ سیم کیس ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا کہ صحابہ کرام اس طرح بیٹھے تھے, نبی علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کس لیے بیٹھے ہو, ہم نے بتایا اس لیے بیٹھے ہیں. تو آپ نے کہا قسم اٹھاؤ, ہم نے بھی قسم اٹھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں پہ فخر فرما رہا ہے. فرشتوں نے کہا تھا نا یہ قتل و غارت کرے گا, تو اللہ نے فرمایا یہ دیکھ لو میرے نبی کے صحابی تو ہیں نا. اسی سے میں نے ایک میرا کلپ بھی حضرت معاویہ کی فضیلت پہ یہ حدیث میں نے پیش کی تھی ان کے صحابی ہونے پہ. اس میں میلاد کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اس میں تو ہے کہ وہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ بھئی نبی علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی, اور وہ تو ہم ہر وقت ذکر کرتے ہیں, ہم تو ہر وقت کہتے ہیں. میلاد کی کوئی محفل نہیں تھی, بلکہ آپ بھی سر جو میلاد کی محفلیں کرتے ہیں نا اس میں یہی حدیثیں بیان کر کے وہ اسلام بھی پھر لوگوں کو بتایا کریں. حدیثیں یہ بیان کرتے ہیں اسلام انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں انگریزوں کے دور میں لکھی ہوئی کتابوں سے پیش کر رہے ہوتے ہیں. اسلام پھر کتاب و سنت سے پیش کریں نا کہ اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور سنت. الموطا امام مالک میں, مستدل الحاکم میں آتا ہے, اور مسلم شریف میں آتا ہے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور قرآن کو پکڑنا. تو آگے پھر قرآن پکڑایا کریں نا. روایتیں یہ پیش کرتے ہیں اور جلسے جلوسوں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس پہ یہی کہیں گے کہ جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین, پہلے نمبر پہ ہم آپ کے سامنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان رکھتے ہیں, اور کچھ میرے ساتھی میرے بھائی اللہ پاک ان کی نیک دلی خواہشات پوری فرمائے, اور اللہ پاک ان کو صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی دے. وہ کافی اعتراض کرتے ہیں, تو ان کے سامنے میں حدیث کا نمبر رکھوں گا, وہ خود ہی مطالعہ کریں گے. حدیث ہے جامع ترمذی کی, اور حدیث کا نمبر ہے 978, اور یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. تو اس حدیث کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا تھی. اب ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے شروع میں نے آیت پڑھی ہے, قرآن کہہ رہا ہے انک میت وانہم میتون. یہاں پہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کیا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ ہمارے پاس آ گئے تو یہ جو دنیا والے یہ بھی ہمارے پاس ہی آئیں گے, یعنی یہ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں. تو ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلیں. شاید ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کر لی تو صحابہ کی کیا کیفیت تھی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی چارپائی پڑی ہوئی ہے, صحیح البخاری کی حدیث ہے,
اور محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلتا ہے، وہ جلدی سے آتے ہیں اپنی سواری کے اوپر اور جلدی سے آ کر محبوب علیہ السلام کے چہرے سے پردہ ہٹا کر بوسہ لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے کہ میت کا بندہ بوسہ لے سکتا ہے۔ تو خیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بوسہ لیا اور کیا فرمانے لگے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی آپ کا دنیا پہ آنا بھی بڑا اعلیٰ تھا اور دنیا سے جانا بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ تو صحابہ کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے یہ بات کہی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کر لی ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت ہے۔ تو ناظرین ایسے ہی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آ کر کہنے لگے عمر بیٹھ جائیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ نہیں رہے، 3 مرتبہ یہ جملے دہرائے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ دیا ہے نا ناظرین، وہ آج تک ان لوگوں نے عوام الناس کو سنایا ہی نہیں۔ حدیث ہے صحیح البخاری کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ یعنی یہ جملے پڑھنے کے بعد کیا فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیت فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، یہ والی آیت پڑھی اور یہاں پہ میں ترجمہ کرتا چلوں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ محبوب علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے وہ یہ بات ذہن میں بٹھا لے، وہ سن لے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے رب العالمین سے ملاقات کر لی ہے۔ آگے فرمایا ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ ہی رہنے والی ہے، کیونکہ قرآن بھی یہ بات کہہ رہا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، ایک ذات باقی رہے گی وہ ہے رب العالمین کی ذات۔ تو ناظرین صحابہ کی کیفیت یہ تھی، بلکہ صحیح البخاری کی حدیث پڑھے، میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی یہ حدیث سنائی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں وَقَرْبَ أَبَا، میرے ابو جی کو آج کتنی بے چینی ہے۔ جب محبوب علیہ السلام نے رب العالمین سے ملاقات کر لی، حدیث صحیح البخاری کی ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، اللہ کے محبوب علیہ السلام سے کہنے لگی ابا جی آپ جنت الفردوس میں چلے گئے ہیں، اللہ کے بلاوے پر آپ چلے گئے ہیں، اور جبریل علیہ السلام کو بھی یہ میں خبر سناتی ہوں۔ ناظرین یقین مانیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رو رہی ہیں، حدیث صحیح البخاری کی، لیکن دکھ والی بات یہ، حیرانگی والی بات یہ ہے ان کو لڈیے پنگڑے ہر چیز نظر آ رہا ہے۔ باقی ناظرین میں یہاں پہ دعا ہی کروں گا، اللہ پاک ہمیں عقیدت توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔